صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور اے جانے جہاں کاش آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو میری اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو، اور یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی پھر لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا، اور جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اللہ جس کو چاہے گا، بلکہ ہر انسان کو کھڑا رہنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہمیں، آپ کو، ہم سب کو کھڑے ہو کر اپنی زندگی کی ایک ایک ساعت کے بارے میں جواب دینا ہوگا، اور وہ ایسا کٹھن منظر ہوگا، وہ ایسا بھیانک وقت ہوگا کہ وہ کریم جو رحمان و رحیم ہے وہ اپنی صفت قہاری اور جباری کا اظہار کر رہا ہوگا۔ اس وقت فرشتے کانپ رہے ہوں گے، ہمارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر اور نبیوں کی زبان پر بھی نفسی نفسی اذهبوا الی غیری کا جملہ ہوگا، اور وہ بھی اللہ کے خوف سے لرزتے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو کھڑے رہنا ہے، ہم کو کھڑے رہنا ہے، مومن کو کھڑے رہنا ہے، کافر کو کھڑے رہنا ہے، نیک کو کھڑے رہنا ہے، بد کو کھڑے رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر
اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کے حوالے سے، ایک ایک لمحے کے حوالے سے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر جواب دینا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ایک استاد ہمارے سامنے موجود ہو اور ہمارے کسی قہقہے کے حوالے سے وہ پوچھ لے کہ فلاں منزل پر، فلاں مقام پر آپ قہقہا کیوں لگا رہے تھے، آپ چیخ چیخ کر کیوں ہنس رہے تھے، تو شاگرد کے پاس استاد کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ جب ایک استاد کے سامنے اپنے قہقہے کا جواب ہم پیش نہیں کر سکتے تو اللہ کے سامنے اپنی زندگی کے وہ شب و روز جس کو ہم نے اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہے، جس کو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں اللہ کے قانون کو توڑ کر کے گزارا ہے، وہ اپنی راتیں جو شبنمی راتیں ہوا کرتی ہے، وہ اپنی راتیں جو ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں ہوا کرتی ہے، وہ راتیں جو مومن کے لیے اور کافر کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہے، ان راتوں کو ہم نے ضائع کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر اس کے حوالے سے ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں میدان محشر کے حوالے سے آپ کی اس فکر کو کچھ حد تک کے دور کرنے کی کوشش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک عمل ایسا ہے قرآن مقدس کی روشنی کے اندر، اگر اس عمل کو ہم اپنا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے بچ جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اگر اس ضابطے کو ہم نے سینے سے لگا کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا ہی کے اندر فرشتوں کی زبانی دو جنتوں کی بشارت حاصل کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج گناہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، گناہ قدم قدم پر دعوت دے رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ بیٹھیں، اگر کسی عالم کا بیان سننے کے لیے آپ یوٹیوب پر سرچ کریں تو آپ عالم کے خطابات بعد میں آتے ہیں، گندی تصویریں پہلے آتی ہیں، ننگے مناظر پہلے آتے ہیں۔ ایک نوجوان، اب اس کا شدید ترین امتحان ہے کہ وہ عالم کا بیان ڈھونڈنے کے لیے بیٹھا تھا، کسی کتاب کو ڈھونڈنے کے لیے بیٹھا تھا، وہ نعت کی محفل میں شرکت کے لیے بیٹھا تھا، ایسے عالم میں سامنے گندی تصویر آ گئی اور پھر شیطان اور نفس دونوں مل کر کے اس کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان عالم کے چہرے کی زیارت کرنے کی بجائے، انسان نعت مصطفیٰ کی محفل میں انٹرنیٹ پر شرکت کی بجائے یا اپنے تجارتی معاملات میں آگے بڑھنے کی بجائے اسی میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اور ایسا پیچیدہ مرحلہ آتا ہے کہ اس کے پیر اسی میں الجھ جاتے ہیں، اور پھر اللہ اکبر انگلیاں آگے بڑھتی رہتی ہے، بٹن دبتے رہتے ہیں، اور انسان کہاں چلا تھا اور وہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس عریانیت زدہ دور میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بڑا مشکل مرحلہ ہے، مگر لوگوں کو اگر پتا چل جائے کہ گناہوں سے بچنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اجر عطا فرمائے گا تو لوگ کبھی گناہ کے قریب سے گزرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انٹرنیٹ ہماری ضرورت بن چکا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم تجارت کے معاملات میں آگے بڑھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم مذہب کے معاملات میں آگے بڑھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم دنیا کے معاملات میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اور مذہب کے معاملات میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی دیہات میں بیٹھ کر کے آپ پوری دنیا کے اندر اپنے مذہب حقہ کی تشہیر کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آج کاروبار ہو رہے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں، کسی کا چہرہ ایک دوسرا انسان نہیں دیکھتا مگر لاکھوں اور کروڑوں کے لین دین انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو رہے ہیں۔ ایسے دور کے اندر انٹرنیٹ انسان کی ضرورت بن رہا ہے، مگر اللہ اکبر، اور یعنیت نے اس کو اس طریقے سے اپنے اندر گھیر لیا ہے، اگر 10% منافع اس سے لوگ اٹھاتے ہیں تو 90% گھر تباہ ہو رہے ہیں، 90% گھر برباد ہو رہے ہیں، 90% زندگیاں برباد ہو رہی ہے۔ جوانوں کی زندگی داؤ پر لگتی
चली जा रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और जो लोग इंटरनेट पर नहीं बैठते, गंदी तस्वीरें, साबुन पर इतनी गंदी तस्वीरें हैं कि इंसान उसको हाथ में लेता है और नफसानी जज्बात उभरने लगते हैं। अल्लाह अकबर। दवाइयों का मामला ले लीजिए, वहां भी इंसान की निगाहें महफूज नहीं रहती। ऐसे पुरफतन और यानियत ज़दा माहौल के अंदर अगर इंसान को आज अगर गुनाहों से कोई चीज बचा सकती है तो दुनिया का कोई और मजहब नहीं बल्कि मजहब इस्लाम बचा सकता है। जब इंसान को गुनाह दावत दे रहे हो, जब इंसान को बुराई का दावत दे रही हो, जब इंसान को उरियानियत दावत दे रही हो, और इंसान जवानी के दहलीज पर कदम रखने के बाद तबाही के दहाने पर पहुंचने के करीब हो, उस वक्त कुरान की सिर्फ एक आयत इंसान के कदमों में गुनाह की राह में जंजीर डालने के लिए काफी है। और कुरान की आयत यह है जिसे सूरह रहमान में मेरे मौला ने बयान फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, कि जो अल्लाह की बारगाह के अंदर जवाब देने के तसव्वुर से डरता है, जो अल्लाह की बारगाह में खड़े रहने से और रब की बारगाह में जवाब देने से लरसता है और गुनाहों को तर्क कर देता है, अल्लाह उसे 2 जन्नतों की बशारत अता फरमाता है। अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। इसकी तफसीर में हजरत सैयदना मुजाहिद रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक जन्नत तो सोने की होगी और दूसरी जन्नत चांदी की होगी। इन 2 जन्नतों का मालिक अल्लाह उस बंदे को बनाएगा जो गुनाहों की दहलीज पर कदम रखकर फिर पलट आता हो। अगर गुनाह का इरादा इंसान कर ले और गुनाह का इरादा करने के बाद सिर्फ अल्लाह के खौफ से पलट जाए, इसलिए कि गुनाह का इरादा दिल में आना यह कोई मायूब बात तो नहीं, इसलिए कि इंसान गुनाह और नसियान का मुजस्समा है। आप ये ना समझे कि मैं गुनाह की तायीद कर रहा हूं, माज़अल्लाह। गुनाह का इरादा इंसान के दिल में आता ही है। अगर कोई ये कहे कि मेरे दिल में गुनाह का इरादा नहीं आता तो अल्लाह उसे मुबारक फरमाए, लेकिन मैं कहूंगा कि शायद ये बात 100% सही नहीं है। ये बात 100% सच्ची नहीं है कि गुनाह का इरादा इंसान के दिल में ना आए। इंसान को जिस खमीर से बनाया गया है उस खमीर के अंदर भूल चूक रखी गई है, और भूल जाना ही इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है। अगर मैं उस तरफ आपकी तवज्जो को ले जाऊं कि भूलने वालों में सरे फहरिस्त तो कौन कौन है, तो आप बिल्कुल अव्वल नंबर पर अपने बाबा जो कि पहले नबी है जनाब आदम अलैहिस्सलाम को पाएंगे। हालांकि नबी भूलता नहीं है, भुलाया जाता है। इसीलिए हमारे यहां नबी की लग्जिश पर बहुत लंबे लंबे खिताबात नहीं होते, बल्कि हम उनकी लग्जिश को लग्जिश पैगंबराना कहते हैं या खता इज्तिहादी कहते हैं। क्योंकि अंबियाए किराम की भूल चूक में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ी अजीम हिकमत है। जब तक कि आदम जन्नत में रहते तो जनाबे शीस और जनाबे नू जैसे लोग दुनिया में न आते। जाहिर सी बात है दुनिया के अंदर इंसानों की आबादी बढ़नी थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहाने से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के बाहर कर दिया। बहरहाल भूल चूक तो हुई है। तो इंसान गुनाहों का मुजस्समा है, इंसान नसियान का मुजस्समा है। तो इंसान के दिल के अंदर गुनाह का तसव्वुर जरूर आता है, गुनाह का ख्याल जरूर आता है, मगर जब बंदे के दिल के अंदर गुनाह का तसव्वुर आए और गुनाह का ख्याल आए, बल्कि बंदा गुनाह की राह पे चल भी पड़े और बस यही तसव्वुर उसे गुनाह से रोक दे कि अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर जवाब देना है। रब मुझसे सवाल करेगा, मुझे रब की बारगाह में जरूर अर्ज करना है, और इसी तसव्वुर से वो गुनाहों से लौट जाए, गुनाह से ताइब हो जाए,
اللہ نے اس بندے کے لیے وعدہ کیا کہ اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. ایک جنت سونے کی جنت اسے ملے گی جو گناہ کی طرف کم جاتا ہو اور گناہ کی طرف سے تیزی سے بھاگتا ہو. نیکیاں کرنے والوں کے لیے بھی بشارت ہے، مگر نیکی کرنے والوں کے لیے ایک جنت کی بشارت ہے. ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک جو نیک ہے ان کے لیے جنت ہے. نیکوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی. نیکوں کے لیے ایک جنت کا اعلان. جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ہر سال حج کر رہے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، تو اگر ان کا شمار ابرار میں ہو گیا تو قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم، کہ نیکوں کے لیے جنت ہے. نیکیاں کرنے والوں کے لیے ایک جنت کا اعلان کیا گیا، اور گناہ سے بچنے والوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا. گناہ سے بچنے والوں کی فضیلت زیادہ ہے، گناہ سے بچنے والوں کا مقام بلند ہے. حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جنت الفردوس اور جنت عدن کے درمیان ایک جنت ہے جس کا نام جنت نعیم ہے. اس کے نام ہی سے پتا چلتا ہے کہ یہ جنت کیسی ہے. اس کا نام جنت نعیم ہے، اور اس جنت کے اندر کچھ لڑکیاں ایسی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے گلاب سے پیدا فرمایا. بڑی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد دل چاہتا تھا کہ رقص کیا جائے، دل چاہتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں جھوما جائے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو گناہوں سے بچانے کے لیے کیسی کیسی بشارتیں عطا فرمائی ہے گناہ سے بچنے والوں کے لیے، تاکہ بندہ کسی طرح گناہ سے بچ جائے. تو حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں جنت نعیم، جنت الفردوس اور جنت عدن کے بیچ میں ہے. بیچ میں ہونے کا مطلب یہ ہے یعنی یہاں کا فیضان بھی اس پر جاری ہے اور یہاں کا فیضان بھی اس پر جاری ہے، اور اس میں مخصوص لڑکیاں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے گلاب سے پیدا فرمایا. دنیا کے گلاب میں کئی کوالٹی ہوتی ہے، مگر جو اوریجنل اصلی گلاب ہوتا ہے آپ دیکھیں اگر وہ پاس میں پڑا رہے تو اس کی خوشبو سے مشام جاں معطر ہو جایا کرتے ہیں، مگر وہ گلاب دنیا کا گلاب نہیں، وہ گلاب جنت کا گلاب ہے. دنیا کے گلاب کی شان یہ ہے، آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو میری خوشبو سونگنا ہے تو وہ گلاب کو سونگ لیا کرے، اس لیے کہ اللہ نے میری خوشبو کا تصدق گلاب کو عطا فرمایا. اسی لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اور وہ جنت کا گلاب ہے جس سے اللہ نے کچھ لڑکیوں کو پیدا فرمایا ہے، کچھ حوروں کو پیدا فرمایا ہے. آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس جنت نعیم میں جہاں کی خدام گلاب کے پھولوں سے پیدا کی گئی ہے اس میں ہوگا کون، کن لوگوں کو داخل کیا جائے گا؟ یاد رکھنا یہ کہانی قصہ نہ سمجھیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے. آقا نے جو فرمایا وہ ہونا ہی ہے. ان کی زبان پر خدا کا کلام بولا کرتا ہے. تو جب میرے آقا نے گلاب کی ان لڑکیوں کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ جب کسی کے حسن کو تشبیہ دی جاتی ہے تو گلاب سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ فلاں کا چہرہ تو کھلتا ہوا گلاب ہے، شگفتہ گلاب ہے، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں. مگر کسی کو گلاب کہہ دینے سے وہ گلاب ہو نہیں جاتا، گلاب بہرحال گلاب ہے. وہاں حوران بہشت کو یا ان لڑکیوں کو گلاب سے تشبیہ نہیں دیا آقا نے، بلکہ آقا فرماتے کہ اللہ نے ان کو گلاب سے، جنت کے گلاب سے پیدا فرمایا.
صحابہ کرام کو ایک تجسس ہوا کہ آقا سے پوچھے کہ یا رسول اللہ وہاں کون ہوگا جہاں کے خدام گلاب کے پھول سے پیدا کیے گئے، جن کے خمیر میں گلاب ہے، جن کے خمیر میں گلاب ہیں، وہاں کن لوگوں کو داخل کیا جائے گا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنت نعیم میں جہاں گلاب سے پیدا ہونے والی لڑکیاں اور حوران بہشت ہے، ان نوجوانوں کو داخل کیا جائے گا جن کو گناہ دعوت دیتے ہیں اور وہ اللہ کے خوف سے اپنے دامن کو گناہ سے بچا لیا کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو جنت نعیم عطا فرمائے گا۔